یہ سب انسانی فطرت اور اللہ کی آزمائش کا حصہ ہے۔ کچھ بیویاں اپنی جان نچھاور کر دیتی ہیں، لیکن شوہر ان کی خاموشی اور قربانی کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ یہ عورت کے صبر کا امتحان ہے۔ کچھ شوہر ساری محبت اور محنت بیوی پر قربان کر دیتے ہیں، لیکن انہیں ناشکری اور بے قدری ملتی ہے۔ یہ ان کے حوصلے اور نیت کا امتحان ہے۔ اصل میں رشتے اللہ کی امانت ہوتے ہیں۔ جب کوئی امانت پوری طرح نبھاتا ہے مگر دوسرا ساتھ نہیں دیتا تو وہ رشتہ ایک آزمائش میں بدل جاتا ہے۔ یہ انصاف یا نا انصافی نہیں بلکہ ایک ایسا موقع ہے جس میں انسان کے دل، صبر اور ایمان کو تولا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، انسان کے اعمال اللہ کے ہاں ضائع نہیں ہوتے۔ اگر ایک بیوی نے اپنا سب کچھ شوہر پر قربان کیا اور بدلے میں بے وفائی پائی تو اس کا بدلہ وہ رب دے گا، جس کے ہاں کوئی نیکی گم نہیں ہوتی۔ اور اگر ایک شوہر نے سچی محبت کی لیکن ناشکری بیوی ملی تو اس کا اجر بھی رب کے پاس محفوظ ہے۔ دنیا کے زخم اکثر چھپ جاتے ہیں، لیکن رب کے ہاں ہر آنسو گنا جاتا ہے، ہر چیخ سنی جاتی ہے، ہر صبر لکھا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ اس لیے جب اپنا سہارا ٹوٹ جائے تو اصل سہارا اللہ کی ذات کو بنائے، کیونکہ وہ نہ کبھی بے وفا ہوتا ہے، نہ شکرا ہوتا ہے، نہ ہی غافل۔ اللہ نے انسان کو صرف صبر کا ہی نہیں بلکہ حق کے لیے کھڑے ہونے کا حوصلہ بھی دیا ہے۔ ہر آزمائش برداشت کرنا فرض نہیں۔ اگر شریک حیات کا رویہ ظلم بن جائے، عزت اور سکون چھین لے تو وہاں خاموش رہنا صبر نہیں کہلاتا بلکہ اپنی جان کو اذیت میں ڈالنا ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہر حال میں سہتا رہے، بلکہ صبر کا اصل مفہوم یہ ہے کہ انسان مشکل میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھے، اپنے فیصلے اللہ سے کرے، اللہ سے مدد مانگے اور اپنی عزت کو ضائع نہ ہونے دے۔ قرآن میں فرماتا ہے، اور ظلم کرنے والوں کی طرف نہ جھکو ورنہ تمہیں آگ چھو لے گی۔ یعنی اگر شریک حیات کا رویہ ناانصافی، بے وفائی یا مستقل تکلیف میں بدل جائے تو یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اپنی حفاظت کریں، اپنی بات کریں، اصلاح کی کوشش کریں، اور اگر پھر بھی معاملہ بہتر نہ ہو تو اللہ کے دیے کے حقوق کو استعمال کریں۔ یاد رکھیے، آزمائش اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتی ہے، ہمیں توڑنے کے لیے نہیں۔ محبت انسان کے دل میں ختم ہو سکتی ہے لیکن اللہ کی رحمت اور اجر کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اپنے درد کو چھپانے کے بجائے دعا میں بہا دیں، کیونکہ وہ رب ہر آنسو کو سنتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں انسان کی اصل پہچان ہوتی ہے، کب خاموش رہنا ہے، کب دعا کرنی ہے اور کب اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ جب ایک انسان اپنی پوری محبت، عزت اور خدمت کسی کو دے دے اور بدلے میں بے رخی پائے تو وہ خود سے سوال ضرور کرتا ہے، کیا میرا قصور تھا؟ یہ سوال اندر سے کھا جاتا ہے، نیند چھین لیتا ہے، دل کو خالی کر دیتا ہے۔ مگر یاد رکھیے، قصور محبت کرنا نہیں ہوتا، قصور وفاداری نہیں ہوتا، قصور اپنا دل سچا رکھنا نہیں ہوتا۔ قصور صرف یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسے انسان سے امید باندھ لی جس نے آپ کی قدر نہیں کی۔ دنیا کہتی ہے بے وقت زخم بھر دیا جاتا ہے، لیکن کچھ زخم ایسے ہیں جو وقت کے ساتھ گہرے ہوتے جاتے ہیں، آنسو بھی آخرکار تھک جاتے ہیں، مگر دل کا بوجھ ہلکا نہیں ہوتا۔ اور سب سے بڑی تکلیف یہ کہ شریک حیات کو پرواہ کبھی نہیں ہوتی۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، یہ سب دکھ، یہ تنہائی، یہ آنسو، یہ سوال، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ وہ آپ کے دل کی دھڑکن سنتا ہے، وہ آپ کی چیخ سن لیتا ہے، وہ آپ کو بھلانے والا نہیں۔ انسان کے ہاتھ سے نکلا ہوا رشتہ اللہ کے قریب لے جاتا ہے، ذریعہ بن سکتا ہے۔ بعض اوقات جب دل ٹوٹتا ہے تو وہ سب سے قریب اللہ کے ہو جاتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان سمجھتا ہے میرا قصور یہ نہیں تھا کہ میں نے سچی محبت کی، میرا انعام یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے قریب کر لیا۔ کیا میرا قصور یہ تھا کہ میں نے سچے دل سے چاہا، یا یہ کہ میں نے اپنی زندگی کسی اور کے نام کر دی؟ کیا قصور یہ تھا کہ میں نے اپنی دعاؤں میں صرف اس کا سکون مانگا، یا یہ کہ میں نے اپنی خوشیاں قربان کر کے اس کی مسکان کو بچانے کی کوشش کی؟ لیکن کیوں محبت کا صلہ اکثر زخموں کی صورت میں ملتا ہے؟ کیوں سچائی کو دھوکے کا جواب ملتا ہے؟ اور یوں ایک وفادار دل ہمیشہ ٹوٹ کر رہ جاتا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جب رب تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے، جب تمہارے پاس کوئی نہیں بچتا، نہ سننے والا، نہ سمجھنے والا، نہ تھامنے والا، تو دراصل وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے کہ تم صرف اس کے پاس آ جاؤ۔ یہ دکھ، یہ تنہائی، یہ بے بسی، یہ سب تمہیں اس در تک پہنچانے کا ذریعہ ہے
جہاں سکون ختم نہیں ہوتا، جہاں کوئی تمہارا دل نہیں توڑتا۔ ہاں، تمہارے جیون ساتھی نے تمہاری قدر نہیں کی، لیکن تمہارے رب نے ایک پل کے لیے بھی تمہیں نظر انداز نہیں کیا۔ وہ تمہاری ہر آہ سنتا رہا، تمہاری ہر آنکھ کا آنسو گنتا رہا، اور تمہاری ہر دعا کو محفوظ رکھتا رہا۔ صبر یہ صرف برداشت کرنے کا نام نہیں، یہ وہ یقین ہے کہ تمہارے رب کا فیصلہ تمہارے حق میں ہے، چاہے تمہارا دل اس وقت ٹوٹ رہا ہو۔ رب فرماتا ہے، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ تو آج تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا تو تم اس دکھ میں ڈوب کر ٹوٹ جاؤ، یا پھر اس دکھ کو سیڑھی بنا کر اپنے رب تک پہنچ جاؤ، اس کے سامنے بیٹھ جاؤ اور دل کی ساری تھکن کہہ دو، یا اللہ، میرا جیون ساتھی چاہے جیسا بھی ہو، لیکن میں تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ پھر دیکھنا کیسے وہ تمہارے دل میں سکون اتارتا ہے، کیسے وہ تمہاری راتوں کو روشنی دیتا ہے، اور وہ کیسے تمہارے اکیلے پن کو دور کرتا ہے۔ وہ راتوں کی بیگانگی، وہ راتوں کا اکیلا پن کیسے دور کرتا ہے، اور کیسے وہ تمہیں اس مقام پر پہنچاتا ہے جہاں تمہارا درد تمہارا ہمدرد بن جاتا ہے۔ تب تم سمجھو گے اصل سکون اس وقت آتا ہے جب دل سے کہہ دو، یا اللہ، تو ہی میرا سہارا ہے۔ سنو، کبھی کبھی اللہ ٹوٹے ہوئے دل کو اس لیے دیر سے جوڑتا ہے تاکہ تم اس جوڑ کی قدر ساری زندگی کرو۔ آؤ دعا کریں، یا اللہ، جن کے دل ٹوٹے ہیں ان کے دل جوڑ دے، جن کے جیون ساتھی ان کے لیے رحمت نہیں بنے ان کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، انہیں صبر دے، سکون دے، اور ایسا ایمان عطا فرما جو کسی دکھ کے سامنے کمزور نہ پڑے۔ اے اللہ، ہماری زندگی تیرے ذکر سے بھر دے اور ہمارا دل صرف تیرے ساتھ جوڑ دے۔ آپ سن رہے تھے کرن ناز کا چینل ڈی کے ناز، جہاں ہم دل کو ایمان سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہر دکھ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بن جائے۔